بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں کل ہونے والے سانحے کا شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک درخواست ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم بہت دور سے آتے ہیں اور دوسرے ہمارے پارٹی کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ بات کرتے وقت ہم لوگ کا زیادہ نہیں، صرف 2-3 منٹ مہمان نوازی کیا کرے، ہم آپ کے مجبور رہیں گے۔ جی جناب اسپیکر، میں آج ایک مرتبہ پھر سابقہ پارٹی کے عوام کے ریاست کے لیے دیے گئے قربانیوں کی طرف اور پھر ان کے اوپر ظلم، جبر اور ستم کی داستان کی طرف آپ کی، اس ایوان کی اور تمام ریاست کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پاکستان بننے سے پہلے آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے قبائل نے دی، اور یہ کوئی چوری چھپی بات نہیں ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب ریاست بنا تو ریاست بنتے ہی ہمارے اوپر ظلم، جبر اور ستم کی داستان کا آغاز ہوا۔ جب ریاست وجود میں آیا تو تمام ملک کے لیے، ملک میں رہنے والے تمام اقوام کے لیے ایک نظام تھا، ہمارے لیے دوسرا نظام بنایا یہ FCR کی شکل میں، کیونکہ ایک ظالمانہ قانون تھا۔ پھر اس کے بعد جناب اسپیکر کچھ وقت بعد 65 کی جنگ آ گئی۔ جب جنگ آ گئی تو ہمارے قبائل نے یہ نہیں سوچا کہ ریاست نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا، وہ قبائل اٹھ گئے اور سب سے پہلے لڑ رہے تھے۔ پھر کچھ وقت بعد 71 کی جنگ آ گئی۔ جب 71 کی جنگ آ گئی تو پھر وہ قبائل اٹھ گئے اور بلا تعصب سب سے پہلے لڑ رہے تھے۔ پھر کچھ وقت بعد افغانستان میں روس آیا اور روس کا جو مشن تھا پاکستان کی گرم پانی تک پہنچنے کا، پھر یہ قبائل اٹھ گئے، وہاں جا کے مجاہدین کے ساتھ مل کر ہم نے نہ صرف روس کو شکست دیا بلکہ ان کو بیار اور مددگار بنا کر وہاں سے بھگا دیا۔ جناب اسپیکر، ہم اب بھی یہ ارادے رکھتے ہیں کہ اگر کسی نے اس مملکت خداداد کی طرف پھرے آنکھوں سے بھی دیکھا، ہم وہ آنکھیں نکال لیں گے۔ لیکن ریاست کیا کر رہا ہے؟ ریاست بار بار ہم کو چیلنج کرتے رہے، ریاست بار بار ہمارے اوپر ظلم کرتے رہے۔ جناب اسپیکر، ایک طرف کہ ہم قربانیاں دیتے رہے، دوسری طرف کہ ہم FCR کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تمام ملک کے علاوہ صرف پارٹی میں انقلاب لایا گیا، جس انقلاب کی وجہ سے ہمارے معیشتیں گر گئے، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہمارے نوجوان معذور ہو گئے، یہاں تک کہ نقل مکانی کرتے وقت ہمارے ماں اور بہنوں کے بچے رستوں میں پیدا ہو گئے۔ جناب اسپیکر، کتنی افسوس کی بات ہے، ہم نے وہ بھی برداشت کیا۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزما ہے، تو تیر آزما، ہم جگر آزما ہے۔ جناب اسپیکر، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ پھر کچھ وقت بعد ہم نے ایک مطالبہ کیا کہ ہم کو FCR کی زنجیروں سے آزاد کرو، حالانکہ ہم کو ایک الگ صوبہ دینا چاہیے تھا، ہم کو KPK کے ساتھ ضم کر دیا۔ جب ہم ضم ہوئے تو ہم نے ایک جشن منائی کہ کم سے کم، بس تھوڑا سا مہربانی کرے، کہ ہم نے کم سے کم FCR تو ختم ہوا نا۔ لیکن جناب اسپیکر، there is something پیشی جب FCR ختم ہوتا تھا تو اس وقت ہمارے ساتھ کچھ معاہدے ہوئے تھے، کچھ وعدے ہوئے تھے، ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے، اور سب سے بڑی بات NFC کا کہ نیشنل فائنانس کمیشن سے پارٹی کو بہت ریلیف ملے گا۔ ابھی تک کوئی بھی بندہ مجھے یہ بتا دے کہ اس NFC سے پارٹی کو کیا ملا، کیا مل رہا ہے اور کیا ملے گا۔ جناب اسپیکر، پھر صاحب کا حکومت نے ہمارے پارٹی کے لیے وفاق سے ہیلتھ انشورنس سے صحت کارڈ دیا، موجودہ حکومت آ کے انہوں نے ختم کر دیا کہ باہر میں جائے، تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جناب اسپیکر، یہاں پر تو پارٹی کے لیے نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالت ہے۔ ہم روئے تو کس کے سامنے روئے؟ ہم روئے تو کس کے سامنے روئے؟ جناب اسپیکر، وہ دن دور نہیں ہے جب ان لوگوں کی کرپشن نہیں چلے گی، ان لوگوں کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی، ان لوگوں کی بدماشی نہیں چلے گی۔ جناب اسپیکر، رب کائنات کے سامنے ہم کھول کر روئیں گے، اور کو تھوڑا بس جناب اسپیکر بہت مہربانی ہوگی، رب کائنات کے سامنے ہم کھل کر روئیں گے، ان کو بتائیں گے کہ اے میرے مولا، اے میرے مالک، جن لوگوں کو تم نے اقتدار دیا تھا ان لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا تھا، جن لوگوں کو تم نے کرسی دی تھی ان لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا تھا، جن لوگوں کو تم نے پاور دی تھی ان لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا تھا، جن لوگوں کو تم نے پاور، اقتدار اور کرسی دی تھی ان لوگوں نے ان کی بدولت پارٹی کے مظلوم عوام کے اوپر ہر قسم ظلم اور ستم میں کوئی کسر نہیں۔ جناب اسپیکر، وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب ان لوگوں کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ رب کائنات کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جناب اسپیکر، ہم وہاں پر یہ تمام شکایتیں کرتے رہیں گے۔ جناب اسپیکر، پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پارلیمان ایک کمیٹی بنائے، وہ کمیٹی جا کے وفاقی حکومت سے بھی ملے اور ملک کے تمام معزز و محترم اداروں سے ملے، ان کو بتائے کہ پارٹی کو سب سے پہلے امن دیا جائے، امن کے بغیر کسی بھی علاقے کی طرف امپوسیبل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ
انڈسٹریز دیا جائے تاکہ وہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے, وہاں پہ یونیورسٹی, اسکول اور کالجز دیا جائے تاکہ وہاں کے نوجوان کو پھر وقت کے چالاک لوگ آئین اور قانون کے نام سے دھوکہ نہ دے سکے. آخر میں ایک شعر ضرور بتانا چاہتا ہوں. چخازے شنیمی پا قبر بھی ولاڑے, چخازے شنیمی پا قبر بھی ولاڑے, تو غلام مرم رازی تو کئی پلاڑے, اور چی پخپل بھی نوم لمبے دلے, تو ماں مک پلیز اوید جماعت غاڑی. تھینک یو.